جب ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں تو اکثر اپنی محبت اور شکر گزاری کے اظہار کے مستحب طریقے تلاش کرتے ہیں۔ تو کیا ہو اگر کہا جائے کہ ایسا کرنے کا ایک آسان بلکہ طاقتور اور اجر و ثواب والا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ درود شریف بڑی فضیلتوں والا عمل ہے۔ یہ وہ مبارک عمل ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالی بھی اپنی شان نشان کرتے ہیں اور اس کے پاک فرشتے بھی۔ تو اب آپ یہاں اس کی اہمیت و شان و عظمت کا اندازہ لگا لیجئے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم درود شریف پڑھنے کے ناقابل یقین فوائد سے پردہ اٹھائیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کا بہترین تحفہ کیوں ہے۔ آخر تک آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہم سب انبیاء کرام کے سب سے بڑے اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں فرمایا، مفہوم ہے، اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک متعدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں امت محمدی کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے ایک خاص اصطلاح ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ عربی میں وسط درمیانے پن، اعتدال، میانہ روی اور بیچ کے راستے کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ جو چیز درمیان میں ہو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے اور زیادہ آویزاں ہوتی ہے، اور اسی طرح جب کسی مجلس میں سٹیج بنایا جاتا ہے تو اسے بالکل بیچ میں بنایا جاتا ہے اور اسمبلی کے صدر کی کرسی کو سٹیج کے عین درمیان رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس مجلس میں سب سے معزز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں بھی یہی خصلت ہے کہ تم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہو، نہ تم حد سے آگے بڑھنے والے اور نہ حد سے گزرنے والے ہو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں ایک معتدل اور درمیانی امت بنایا جو اعتدال پر اور انصاف پر قائم رہنے والی ہے، تاکہ روز محشر تم لوگوں پر گواہ بن سکو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم پر گواہ بن سکیں۔ لہٰذا تمہاری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تم امت معتدل اور امت وسط ہو اور درمیانے پن کے ساتھ رہنا جانتے ہو اور تمہیں اعتدال اور انصاف کرنا آتا ہے۔ یوں سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ماضی میں بہت سی امتیں رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی امت اور کسی قوم کو یہ اعزاز نہیں بخشا جو امت محمدی کو بخشا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روز محشر جب تمام لوگ جمع ہوں گے تو کل 120 صفیں قائم ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی اور بقیہ 40 صفیں دیگر امتوں کی ہوں گی۔ ہم سے پچھلی جتنی امتیں گزری ہے ان میں یہی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے یا بہت ہی معمولی بنا دیتے۔ تو امت محمدیہ کی یہی خصوصیت بتائی کہ یہ باتوں کے اعتدال کو جانتی ہے اور دین و شریعت کے مزاج کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اس امت کو آتا ہے۔ اسی وجہ سے اس امت کو آخری اور سب سے زیادہ فضیلت والی امت قرار دیا جا رہا ہے۔ فضیلت و انعام کا یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بھی عطا فرمایا، لیکن انہوں نے افراط و تفریط سے کام لیا اور بالآخر بہت سی خرافات میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ سیدنا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر توحید تک کا انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مان لیا۔ تو ایک طرف یہ غلطی کر رہے ہیں کہ نبیوں کو خدا کا مقام دے رہے ہیں اور دوسری طرف معجزات کا انکار کر رہے ہیں۔ گویا ان میں درمیانہ پن نہیں رہا کہ ایک طرف اتنا اونچا مقام دے رہے ہیں کہ بات کو آسمان تک پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف نبی ان کے سامنے معجزات دکھاتے ہیں تو وہ صاف صاف انکار کر لیتے ہیں۔ یہی بات اگر صحابہ میں دیکھی جائے تو ان کا مزاج اعتدال سے بھرپور نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر ہر صحابی اپنی جان و مال قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دوں گا، بلکہ کہتا یہی ہے کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا
تو گویا انہوں نے اسے کم محسوس کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، اللہ نے تو ان کی اگلی اور پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے اجتناب کروں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کہا ہے؟ اللہ کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا اور تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ بس جو شخص میری امت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور تسلی بخش انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے توسط سے امت کو اعتدال کا پیغام دیا اور اپنی مثال دے کر بیان فرمایا تاکہ اس پر عمل کرنا، مشاہدہ اور سیکھنا آسان ہو جائے۔ اور ایک حتمی نکتہ یوں بیان فرمایا کہ یہی میرا طریقہ ہے، یہی شریعت ہے، اور اسی معتدل انداز میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ باقی جو یہود و نصارہ کی طرح افراط و تفریط کا شکار ہوگا، اس کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس امت کی پہچان ہی اعتدال ہے۔ پیارے دوستوں، شریعت یہ نہیں بتاتی کہ زندگی میں بیک وقت دین رہے گا یا دنیا، یہ نہیں کہ اگر میں عبادت میں مگن رہا تو کسی سے تعلق نہیں رکھوں گا، نہ یہ کہ میں مکمل بازار سے چمٹ جاؤں یا پھر مسجد سے، بلکہ شریعت بتاتی ہے کہ تم نے دین و دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، تم نے تجارت بھی کرنی ہے اور عبادت کے فرائض بھی سر انجام دینے ہیں، تم نے اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بندوں کے حقوق سے غافل ہو جاؤ، اور نہ ایسا کہ بندوں کی خدمت میں سے لگے رہو کہ خدا کی بندگی ہی بھول جاؤ۔ البتہ شریعت فرق سمجھا دیتی ہے کہ تم مال کے لیے محنت ضرور کرو، لیکن اسے اپنی ضرورت سمجھو، اپنا مقصد مت سمجھو، ورنہ تم حب مال کی بیماری کا شکار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح دنیا داری کرو، لیکن دنیا کے لیے اتنی ہی کوشش کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، امت محمدیہ بڑی خوش نصیب ہے۔ ہمیں اللہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے محسن اعظم ہیں۔ ہم پر آپ کا یہ حق ہے کہ آپ سے دل و جان سے زیادہ محبت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی لامحدود رحمت سے ہمیں اپنی محبت، شکر گزاری اور اپنے محبوب سے عقیدت کے اظہار کے خوبصورت طریقے عطا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک آسان اور طاقتور عمل درود و سلام ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے بہترین تحائف میں سے ایک تحفہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اس آیت کی روشنی میں جب ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو در حقیقت ہم ایک مقدس روحانی دائرے میں قدم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس الہی عمل سے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا تنہا خالق و مالک اللہ اور اس کے فرشتے نبی آخر الزماں پر درود بھیج رہے ہیں، تو اس محبوب عمل میں شامل ہونا ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے۔ اس اعزاز سے زیادہ خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، تعلق ایک گہرا لمحہ ہے۔ اس سادہ لیکن طاقتور عمل کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، دل پاکیزہ ہوتے ہیں، نور پیدا ہوتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ در حقیقت درود شریف برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ! پیارے دوستوں، سوچئے، ہر ایک درود کے ساتھ اللہ پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر درود کے بدلے 10 بار، اور گویا اتنا ہی نہیں، آپ کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ آپ کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے طاقت درود شریف کی، یہ سا انمول خزانہ ہے جسے کوئی زوال نہیں۔ ہر بار آپ پر برکتوں کے خزانے کھولے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت، بخشش اور بلندی درجات، وہ بھی ایک چھوٹے سے عمل میں۔ تو کیا ہم اس زبردست موقع کو ہاتھ سے جانے دیں گے؟ نہیں نا؟ تو اس لیے درود شریف کی کثرت کیجیے، خوب ذوق و شوق سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں۔
ایک ایک درود آپ کی اپنی زندگی میں بہت سی برکات لائے گا۔ اس کی طاقت کو کبھی کبھی ہرگز کم مت سمجھنا۔ اس کے دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں اور اخروی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اگر آپ بروز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے آرزومند ہیں تو آج سے بلکہ ابھی اور اسی وقت سے کثرت سے درود شریف بھیجنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے درود شریف آپ کے دل کو اطمینان، سکون اور نور سے بھر دے گا۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ اداسی اور پریشانی کا بڑا مؤثر علاج ہے، ہماری روحوں کے لیے ایک حقیقی نعمت ہے۔ درود شریف بھیجنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلی تحفہ بھیجنے کے مترادف ہے۔